السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے اسی طرح سے ڈالر تو تھوڑا نیچے آیا ہی تھا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پیٹرول نہ بڑھتا، لیکن 209 روپے کچھ پیسے کا ہو گیا ہے پیٹرول، اور یہ عوام کو ریلیف دینے آئے تھے، جو عوام کو ریلیف دینے آئے تھے اور جو عوام کا ذکر خیر کرتے ہیں ہر بار۔ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ قوم میں غصے کی لہر آ گئی ہے جب سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آیا، اور وہ بیان ظاہر ہے کہ ہم چلانے کی ضرورت نہیں سمجھتے، سب نے ہی دیکھا ہوگا اور بارہا دیکھا ہوگا، یہی کہ 3 ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملک میں معیشت کا پہیہ نہیں چلتا تو پھر ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال سے سب سے پہلے اگر ادارے تباہ ہوں گے تو فوج بھی تباہ ہوگی، اور فوج ہمارا پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ عوام ضرور سڑکوں پر آ گئی ہے، اور عوام اس لیے نہیں آئی کہ وہ خان صاحب کی تبدیلی چاہتی ہے، یا عوام اس لیے سڑکوں پر نہیں آئی کہ وہ نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس لانا چاہتے ہیں۔ عوام اس لیے سڑکوں پر آ گئی ہے کہ اب ان کے پاس گھر کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اپنا گھر اگر ہے بھی تو بیچ دیا ہے کیونکہ خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اس سے عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا، اس سے حمزہ شہباز شریف کا صاحب کا کیا لینا دینا، اس سے شہباز شریف صاحب کا کیا لینا دینا؟ اب یہ عوام کا جو درد ہے یہ کس کے سینے میں چھپا ہے، اور اگر یہ کسی کے سینے میں چھپا ہے تو عیاں کیوں نہیں ہوتا، اور اگر عیاں ہونا ہے تو آخر عملی جامہ کیوں نہیں پہنتا، اور یہ ریلیف ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا عوام صرف جلسوں میں آ کر آپ کے لیے تالیاں بجانے کے لیے رہ گئی ہے، یا عوام اس لیے رہ گئی ہے کہ آپ آ کے ان سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں؟ ہم نے بہت باتیں سن لی، اب ہماری سنی جائے۔ سیاست کا معیار تو گرا ہی تھا، اب تو اس ملک میں صحافت کا معیار بھی گر گیا ہے۔ کون حب الوطنی کے چیمپئنز ہیں اور کون غداری میں تمغے جیت رہے ہیں یہ ہمیں عمران خان صاحب بتاتے ہیں۔ صحافت کو ایک نیا ہی روپ دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ میڈیا تو اس قدر قدغن تو کبھی جمہوری پاکستان میں آئی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ پیکا آرڈیننس بھول گئے ہیں، شاید ان کو یاد دلانا پڑے گا۔ پیکا آرڈیننس میں جو جس طرح کی بنیادی باتیں تھیں اس سے تو ظاہر ہے میڈیا پہ قدغن ایسی ہی لگنی تھی جیسے انہوں نے ابھی شاید ابھی نہیں لگی، آگے لگ سکتی ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے اس ملک کا کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، غصے کی لہر قوم میں ہے۔ اب یہ عوام کا جو ریلیف ہے یہ کس پر ٹکا ہے، اور یہ عوام کا ریلیف اگر نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں ہے تو وہ آ جائیں، اور اگر عوام کا ریلیف عمران خان صاحب کے پارلیمنٹ میں واپس آنے کے ہے تو آ جائیں، اگر ارلی انتخابات میں ہے تو کر لیں، اگر دیر انتخابات میں ہے تو بھی ڈیسائیڈ کر لیں، اگر یہ انتخابات نہیں کرنے ہیں اور یہ صرف تماشا کرنا ہے تو یہ بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ اب جو ہے بات سچ کی ہو رہی ہے، اور سچ بولنے کی نہ یہاں پر کسی کو ہمت ہے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے سچ بولنا تو ضروری ہے ہی، لیکن سچ سننے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سچ سننے کا حوصلہ بڑھ گیا ہے، اور جھوٹ سننے کی جو برداشت ہے وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے، تو اس لیے برداشت کو مت آزمائیے۔ ایک اور سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، میں بڑی عزت کرتی ہوں، اعظم سواتی صاحب، آپ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو سر ویلکم ٹو دا شو۔ اب یہ ذرا پاور پہ آ جاتے ہیں، یہ جو پاور ہے یہ آپ کے عمران خان صاحب نے تو آج کہہ دیا یہ پاور اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو کیا ملک اس وقت عمران خان صاحب چلا رہے تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میرے دل کی ساری باتیں اور تمہید جو تھی، اورینٹیشن، وہ سارا تو آپ نے جیسے سمندر کو کوزے میں سموتے ہیں وہ تو بیان کر دیا، تو میں پھر بھی جسارت کر رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج شانگلہ کے اندر عمران خان نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا، بغیر کسی تمہید باندھے ہوئے بالکل ڈائریکٹ کہا کہ پاور کا سینٹر جو ہے کہاں ہے، اور اس پاور کے سینٹر کو ان نازک حالات کے اندر جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ نیب کے قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نیب کا چیئرمین کہاں چلا گیا، ایف آئی اے کی روداد آپ کے سامنے، قوم کے سامنے بڑی زبردست آپ نے جو باتیں کی ہیں اسے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ جانتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ملک کے اندر، میں کبھی کبھی اپنے سے یہ سوال کرتا ہوں، 5.6 جو ہے وہ لاسٹ جی ڈی پی گروتھ تھا، اب تقریباً 5.9 یا 6 پوائنٹ جو ہے گروتھ ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کم ہو گیا، سارے معاشی اہداف جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اچانک یہ کیا ہوا؟
اور چلیں عمران خان سے نفرت ہی صحیح, اس کی پارٹی, اس کے منسٹروں سے غلطی ہی صحیح, لیکن اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرتا کہ چلے اس سازش کے تحت عمران خان کو تو ہٹا دیتے ہیں, اب ہم نے کس کو بٹھانا ہے؟ کیا ہم نے 60% ضمانت پہ لوگوں کو بٹھانا ہے؟ اور انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو وہ پہلے کر چکے ہیں. آج ایک صاحبہ آئیں, پتہ نہیں وہ فائنانس منسٹر ہیں, فائنانس اسٹیٹ منسٹر ہیں, مجھے تو پتہ نہیں وہ کیا تھی. وہ کہنے لگی کہ ہم آپ نے اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے اس فائنانس کے بہتر کرنے کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. تو محترمہ 30 سال تو آپ ہی کر رہے تھے, اب فیصلہ ان کا نہیں ہے, فیصلہ عمران خان نے نہیں کرنا. عمران خان کو تو چلتا کیا اسی جو سینٹرل پاور ہے اس نے, اور بڑے طریقے سے, کیونکہ اگر امریکہ بادشاہ نہیں چاہتا, جس نے سیریا کو تباہ کیا, جس نے لیبیا کو تباہ کیا, وہ سبق بھی ہم سیکھ نہیں سکے. اور جو آج فلسطین کے لوگوں کے رستے کے اندر ان کی آزادی کا حائل ہے, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے رستے میں حائل ہے, اسی کے اوپر بھروسہ کر کے, اسی کی قربت حاصل کر کے, کیونکہ ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم ان سے ٹریننگ لیتے ہیں, نئے نئے اوزار ان سے لیتے ہیں. کیا یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے؟ تو چلیں عمران خان کو تو الگ کر دیا جی, لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ اور آگے جن لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے لیے NRO لے چکے. مجھے میرے ایک بڑے قریبی دوست نے کہا, ایک سوال کیا اپنی پرائیویٹ محفل کے اندر کہ سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ سب ہیں. اس نے کہا نہیں, غلط ہے. اس نے کہا دیکھیں سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ آصف زرداری ہے. ایون فیلڈ کی داستان جو ہے دیکھیں, جس مجرمہ خاتون کی بات کی تھی, اس دن وہ مانسیرا کے اندر میرے ہوم ٹاؤن کے اندر جا کے عمران خان کو تانے دے رہی تھی, اپنے والد کو نہیں. جو 50 روپے کے یا 5000 کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے یہاں سے وعدہ کر کے گیا ہے اور اب ہماری عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ وہی میمو گیٹ کے جس نے آرکسٹریٹ کیا تھا اسی کو بٹھا کر ملک اور قوم کے خلاف سازش کر رہا ہے. سواتی صاحب, میری یہ عادت ہے کہ میں آپ کو نا پہلے غبار نکال لینے دیتی ہوں, اس لیے میں آپ کو ان انٹرپٹڈ چھوڑ دیتی ہوں. اب آ گیا وقت میرے سوال کرنے کا, ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیں. سر خان صاحب تو وہاں پر موجود ہیں, نہ وہ بنی گالا آتے ہیں, نہ وہ اپنے زمان پاک کے گھر میں آتے ہیں, وہ پشاور میں ہی رہتے ہیں. اور سنا ہے بڑے اچھے پرتکلف کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں وہاں پہ, بڑی محفل لگتی ہے روز رات کو. تو یہ سر عوام کی جو درد ہے وہ رات کو کھانا کھا کے کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ پشاور کو استثناء حاصل ہے, پشاور سے باہر کیوں نکل رہے؟ انقلابی لیڈر تھے وہ, لیڈر تو سب سے پہلے تو جیل جاتا ہے, آپ کو پتا ہے یہاں پہ تو جیل جانا اعزاز ہوتا ہے پولیٹیشن کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے سر اتنے دنوں سے؟ مطلب آئے انقلاب لائیں, مطلب کدھر ہیں انقلابی لیڈر؟ پشاور میں کیوں چھپا ہوا ہے؟ ہر ایک کام کے لیے ایک حکمت ہوتی ہے. ہم جس آزادی مارچ کے لیے 25 تاریخ کو نکلے تھے اور اس کا جو حشر ہوا, عمران خان نے, میں تو خیر ڈی چوکی تک محدود رہا, وہاں سے آنے کے بعد مانسیرا سے میں نکلا, اٹک کی طرف گیا, ان کنٹینرز کو ہٹایا, پھر جو ہے کٹی پہاڑی, اور پھر وہاں سے جو ہے میں ڈی چوک پہ آیا اور وہاں پہ لاٹھی چارج کا کم از کم وکٹم ہوا. لیکن اس سارے عرصے کے اندر جو عمران خان بتا رہا ہے یا جو لوگ بتا رہے ہیں, جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے ارد گرد لوگ نہتے ہاتھوں سے یا چھوٹے چھوٹے روڑے پتھر سے جو ہے ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو انہی کے بھائی ہیں. لیکن چونکہ وہ ریاست کی تشدد ان لوگوں پہ, معصوم لوگوں پہ کر رہے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں کنکری ہے, چھوٹا جیسا پتھر ہے جو ان کی طرف پھینک رہے ہیں.
تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ سارے لوگ جو نہتے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں، اس ڈی چوک کے اندر کھڑے ہیں، اپنے مقدر کا، اپنے پاکستان کا یا عمران خان سے محبت کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی سینیٹر بننا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا انہوں نے میری طرح منسٹر بننا ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیا انہوں نے عمران خان بننا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن وہ ایک پاکستان کے لیے نکلے، ایک آواز اور ٹرسٹ کے لیے نکلے۔ آج جو عمران خان ہے، پشاور ظاہر ہے کہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ صوبے کے اندر جو ہے اس کی حکومت ہے، اور چونکہ سب سے زیادہ اب تو 9 سال تقریباً ہو گئے کہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے، سب سے زیادہ ان کے چاہنے والے تو پورے پاکستان کے اندر، خاص کر پاکستان کے دل لاہور کے اندر ہیں۔ لیکن لاہور میں جس طریقے سے ریاستی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، پنجاب کے کونے کونے اور چپے چپے اور گلی کوچے میں جس طریقے سے تشدد کا مقابلہ کرنا پڑا، جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کو روندا گیا، اس کی حکمت عملی کے لیے اب یہ بہتر تھا کہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ اسی لیے وہ پشاور کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ دیر کا جو پرسوں کا جلسہ ہے۔ سر اعظم سواتی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں گے، معذرت کے ساتھ میں یہ میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو استثناء آپ نے نہیں جواب دیا، لیکن میں یہ جانتی ہوں چلے آپ کی سیاست ہونا ضروری ہے، آپ کی سیاسی میجورٹی ہونا ضروری ہے، اگر آپ کو تحفظ چاہیے تو میں تحفظ کے لیے کہاں جاؤں؟ ایک عام آدمی تحفظ کے لیے کہاں جائے؟ مجھے بتا دیں، ہم اپنی سیاسی پارٹیاں بنا کے صوبے پہ ٹیک اوور کریں، کیا 9 سال کی سیاست کریں، اس کے بعد ہمیں تحفظ ملے گا؟ کیا اس ملک میں آئین قانون کی حکمرانی کے باوجود ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ وہاں پہ سیف ہے جہاں اس کی گورنمنٹ ہے، جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ صرف اسی حدود میں سیف ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، تو یہ آپ ہمارے لیے کیا تحفظ لائیں گے سر؟ کیونکہ آپ تو خود باقی صوبوں میں اگر غیر محفوظ ہیں، باقی ایریاز میں آپ غیر محفوظ ہیں اور پشاور میں کنکر نہیں آ سکتا، تو پھر مجھے بھی بتا دیجئے میں کون سے پیراہے میں اپنا گھر بناؤں تاکہ میں بھی محفوظ رہوں؟ عام آدمی کہاں پہ اپنا تحفظ کرے، کس طرح تحفظ کرے؟ ہم کیا سیاسی جماعتیں بن جائیں، پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں؟ ذرا مجھے اس بات کا ذرا کلیئرلی جواب دیں سر، کیونکہ یہ تو بڑی ایک مطلب عجیب سی بات ہے کہ تحفظ خان صاحب کو نہیں حاصل اگر اپنے پشاور کے آگے یا خیبر پختونخوا کے آگے، تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے سر؟ چلیں اسی سوال پر سواتی صاحب میں واپس آتی ہوں، سوال لمبا ہو گیا لیکن ایک وقفہ لینے کا وقت بھی ہو رہا ہے، آپ کو شاید آڈیو بھی نہیں آئی، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آڈیو بھی سن لیں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان میں کیا کرنے کی ضرورت ہے آفٹر دا بریک۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج۔ ہم بات کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں۔ ذرا یہ بتائیے گا سواتی صاحب کہ بی بی شہید جو تھیں وہ ان کا بھی سینٹر پوائنٹ یا آپ کہہ دیجئے میجورٹی ان کی سندھ میں تھی، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئیں پاکستان واپس جلا وطنی سے یا این آر او کے بعد جس طرح آپ کہتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر ایک سوسائڈ حملہ ہوا، اس کے باوجود انہوں نے ظاہر ہے سب کچھ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خان صاحب اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی اس طرح کا ایڈونچر کریں، لیکن سیاسی سرگرمیاں تو نہیں متاثر ہوتی چاہے آپ کی صوبے میں میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیل جانا تو اعزاز کی بات ہے اس ملک میں۔ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ایک سٹارٹلنگ امیج آپ کو یاد ہوگا، ایک اٹک جیل کی تھی، نواز شریف صاحب کی سلاخوں کے پار دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف، اور ایک مریم صاحبہ کی ایک بڑی امیج ہے جس میں وہ اپنی والدہ صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پر چھوڑ کر آ کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتی ہیں اور پھر جیل جاتی ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں میں عمران خان صاحب کی قربانی اگر آپ بتا سکتے ہیں کیسے کمپیئر کرتی ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی موازنہ آپ نہیں کر سکتی جی۔ ایک طرف جو ہے چوری کے کیس کے اندر، منی لانڈرنگ کے اندر، ملک کو لوٹنے کے اندر جو ہے وہ جیل گئی ہیں یا ان پہ مقدمات جو ہے بنائے گئے اور دوسرے لوگوں نے بنائے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کی 26 سال کی سٹرگل ہے۔ آج پاکستان کا بچہ جو ہے وہ پاکستانی ہے، آج وہ سندھی بلوچی پٹھان جو ہے وہ تقریباً تفریق ختم ہو چکی ہے، لسانیت جو ہے ختم ہونے کو ہے۔ آج صرف اور صرف وہ پاکستان کی نام لیتے ہیں اور اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ نے بڑی سٹرگل کی، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ دن ہمارے آنے والے ہیں۔
اس لیے ہم نے آج بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے جو پاور سینٹر ہے اس کو یہ کہا، اور ظاہر ہے کہ کل پرسوں جو ہے وہ دیر کے جلسے کے اندر اپنی نئی حکمت عملی یا آگے کا پروگرام یا کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمیں واٹس ایپ پہ ملتی ہیں یا ہمیں پیغام جو ہے دیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم کسی سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس لیے تو اعظم سواتی آج کھڑا ہے کہ جب مجھ پہ لاٹھی چارج کیا گیا، قانون اور آئین کے محافظوں نے ریاستی اس کو چھوڑ کر ایک ریاستی تشدد کیا گیا، تو اب میں ان کو لے کے آ رہا ہوں۔ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں، میں شہباز شریف کے آئی جی اسلام آباد کے ڈر خوف اب لوگوں کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ دھرنا تو دے رہے ہیں، آپ ڈی چوک میں دینا چاہتے ہیں، آپ کو ایک جگہ وضع کر دی گئی ہے، آپ نے اس میں دینا ہے یا نہیں دینا وہ آپ کو پتا ہوگا، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آج جو میسج آیا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آیا ہے، وہ پہلے بھی آ رہا تھا، آج شاید خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا ہے، ہم پہلے سے شاید جانتے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے، علم ہے اس بات کا کہ ایکچوئل میں تو ان سے رابطہ کسی اور نہیں کرنا ہے، وہ فون کال وہ تاریخ تو کسی اور نے دینی ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے تو نہیں دینی۔ تو پھر یہ سارا جمگھٹا جو لگا رہے ہیں، جو عوام کو آپ بلا وجہ میں ٹیئر گیس شیلنگ کا سبجیکٹ کرا رہے ہیں، آپ جیسے انسان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ لوگ پھر جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کریں، یہ پورا تماشا عوامی کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر جس طریقے سے میں نے پہلے اپنی تمہید کے اندر جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹانا مقصد تھا تو وہ تو اب مقصد پورا ہو چکا، تو پھر ان لوگوں کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو کون ہے آپ کا اصل دشمن، اور کس سے آپ رابطہ کر رہے ہیں، اور کس کو منا رہے ہیں، اور کس کو بار بار واپس بلا رہے ہیں، اور کس سے ڈیٹ چاہ رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو جس کا آج اندیہ جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان نے دیا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اگر معاشی حالت دیکھیں، اس وقت سب سے زیادہ پریکاریس کنڈیشن جو ہے وہ آپ کی معیشت کی ہے۔ معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں لاتے۔ عمران خان کو اگر جیل میں ڈالنے سے آپ کی سیاسی حیثیت بہتر ہوتی ہے، سیاسی استحکام آتا ہے، معیشت کا انتظام آتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ جائیں اور ابھی ہم عمران خان کو جو ہے گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ پرسوں سے پہلے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی لانگ مارچ کو روک لے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، جو قانونی اور آئینی بات ہم کر رہے ہیں، کہ جن لوٹوں کو خرید کر کے، جن لوگوں کو ہم سے الگ کر کے آپ نے حکومت کو جو ہے ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جن کا سابقہ سفر پاکستان کی تباہی کا سفر تھا، 30 سال میں انہوں نے پاکستان کو جو دے دیا پوری پاکستانی قوم جی ٹھیک ہے، اس کی ہسٹری میں نہیں جاتے، آپ بتائیں چاہیے کیا؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کا اعلان کرایا جائے۔ دیکھیں، یہ قابل قبول میرا یہ خیال ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے۔ ایک فری فیئر الیکشن اگر یحییٰ خان کرا سکتا ہے، اور یہی وہ امید ہے کہ جس کے اوپر شفاف انتخابات ہوئے تھے، وہ بھی جنرل یحییٰ کے انڈر ہی ہوئے تھے سر، ایک ہی ملک میں شفاف انتخابات ہوئے تھے یحییٰ خان صاحب کے انڈر۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ یہ بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ اب مجھے اس طرح، ہاں جی سپریم کورٹ ریلیف دے تو لانگ مارچ ہوگا، اور اگر ادارے نیوٹرل ہوں تو عدم اعتماد آئے گا۔ تو یہ اداروں کے بغیر آپ لوگ چل نہیں سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ اتنے انقلابی بنتے ہیں، پھر اداروں کا بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں، وہ کہتے ہیں عدم اعتماد ان کے نیوٹرل ہونے سے آئے گا، آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ان کے دروازے پہ دستک دیں، اور کم از کم ان سے پوچھیں کہ اگر ہمارے مستقبل کا، غریب آدمی کا، اس کا مستقبل اگر اس بات سے جڑتا ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو بٹھانے سے، اور جو حالت 2 مہینے میں کر دی، اور اگر 2 مہینے اور گزار دیے تو دیکھ لیں گے کہ کہاں ہوں گے ہم۔
اس لیے خدا را ہم ہاتھ سواتی جوڑتے صاحب ہیں. میرے پاس وقت کی کمی ہے. ویری ہم نہیں لاسٹلی چاہتے کہ ہم سوری حکومت- ویری لاسٹلی سواتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ معیشت کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو آج اقتدار میں لے آئیں, چلیں آپ واپس آ جاتے ہیں, کوئی معاوضہ ہو جاتا ہے, آپ کی اگریمنٹ ہو جاتی ہے, قطعاً جو نہیں. مرضی, آپ واپس آ جاتے ہیں, آپ کیسے حکومت معیشت کیسے سنبھالیں گے؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کے تعلقات امریکہ سے اس اب وقت- آج اس کے وقت- بعد سے عمران خان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بن پائیں گے؟ آپ بہت ایک سینئر سر, آپ جانتے ہیں فورن ریلیشنز بنانا اور ان کو نبھانا کتنا مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں جو ڈیمیج ہمارا فورن پالیسی کے حوالے سے ہوگا, سعودی عربیہ ہو, امریکہ ہو, چین ہو, ٹرکی ہو, آپ مجھے بتا دیں ایک رشیا کو اپنے کارنر میں رکھ کے اور ایک افغانستان کو پکڑ کے ہم یہ معیشت کی جنگ جیت جائیں گے؟ خان صاحب قطن نہیں, قطن نہیں, قطن نہیں, قطن بھی نہیں, قطن بھی نہیں. عمران خان نہ تو امریکہ سے جنگ چاہتا ہے, دشمنی چاہتا ہے, نہ سعودی عرب سے چاہتا ہے, نہ یو اے ای سے چاہتا ہے, کسی ملک سے چاہتا ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے اور یہ اس حق بجانب ہے کہ ایک خود مختار آزاد ملک کی حیثیت سے سر وہ چاہتا ہے یا نہیں, وہ دوسرے کہتا ملکوں کیا کی ہے عزت میٹر کرے. کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے امریکہ دشمن ہے, امریکہ نے یہ سازش کی ہے. ایک سازشی ملک جو میری حکومت کو گرا سکتا ہے, میں اس سے کیسے تعلقات بڑھاؤں گی, میں اس سے کیسے پیسے مانگوں گی؟ میں تو نہیں مانگ سکتی, آپ لوگ مانگ سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمنی کی بنیاد نہیں ہے. ہم امن کی صورت کے اندر جو ہے اس کے سب سے بہتر دوست بھی ہو سکتے ہیں. ہم قطعاً بھی کسی ملک کے دشمن نہیں ہیں. ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی آزادی کو جو ہے داؤ پہ لگا دیں, جس وقت جو آج جو ہے یہ کر رہے ہیں. سر میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو آنے والی حکومت میں فورن منسٹر کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ فورن منسٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فورن منسٹر, فورن ریلیشنز ہی کوئی نہیں ہے جن کو نبھانا ہے اور کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, سوری عاظم سواتی صاحب, وقت کم ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں کرنی, سب کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ تعلقات کبھی رہ بھی پائیں گے, اگر واپس بن بھی گئے تو نبھا پائیں گے یا نہیں. کیونکہ ظاہر ہے امریکہ اردو تو سمجھ ہی لیتا ہوگا, ٹرانسلیٹرز ان کے پاس بھی ہوں گے, جو خان صاحب کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. وائٹ ہاؤس رسپونڈ کرتا ہے, اسٹیٹ ہاؤس رسپونڈ کرتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ الفاظ اور تیر واپس نہیں لیے جا سکتے. وقفہ. عثمانی صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. ویری کوئکلی سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کا ایک ظاہر ایک آرڈر ہمارے سامنے ہے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے, اس پہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دھرنا کس کو کہتے ہیں, کیسے روکنا چاہیے, کیا الاؤڈ ہے, انڈر واٹ سرکمسٹانسز, واٹ ازنٹ. اس ججمنٹ کے بعد کیا ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک نئی روشنی ڈلواتے یا کوئی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے کوئی نئی پٹیشن ریز کرتے؟ کیا وہ آل انکمپسنگ نہیں تھا, کچھ اس میں کمی تھی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے وہ جو ججمنٹ تھی قاضی فائز عیسیٰ کی, اس پہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی تھی. یعنی وہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے اور وہ چلتی رہی. بعد میں میرے خیال میں ڈسپوز آف ہو گئی, لیکن بس اس پہ انہوں نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا تھا. تو اب وہ اسی گورنمنٹ کا جب موقع آیا تو وہ یقیناً وہ اس ججمنٹ کو ریلائی نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ انہوں نے بیچ میں کہہ دیا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو غلط کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. سوری. تو وہ پھر یہ اس وجہ سے میرے خیال میں نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی, جو ابھی جو دھرنا جو گزر گیا لانگ مارچ کا, یہ انہوں نے سیاسی مقصد کے لیے کی تھی تاکہ کسی طریقے سے ان کو کوئی پروٹیکشن مل جائے. کیونکہ ابھی تک ان کی گورنمنٹ کو تو سراسر سامنے بات آ گئی ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو پروٹیکشن تھی اداروں کی, جو ادارہ مین ادارہ ہے. لیکن جب وہ پروٹیکشن ہٹ گئی تو انہوں نے چاہا کہ کس طریقے سے اب وہ جوڈیشل پروٹیکشن کو مل جائے. تو انہوں نے اس وجہ سے پٹیشن فائل کر دی. اور میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے انیشیل جو آرڈر پاس کیا تھا انہوں نے اسی نظریے سے پاس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم رکاوٹ نہ پیدا کریں کسی کے پروٹیسٹ میں. لیکن انہوں نے اس میں اسپیسیفک ڈائریکشنز بھی دے دی تھی اور وہ ڈائریکشنز بعد میں انہوں نے کمپلائی نہیں کی. اب اس کو وہ کہتے ہیں انہوں نے کمپلائی نہیں کی کیونکہ وہ صلح حدیبیہ تھی, وہ تو خیر بعد کی بات ہے. لیکن بات صورت ضرورت تو نہیں تھی. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جو دھرنا کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے, وہ سب چیزیں اس پٹیشن میں پوری طرح سے ڈسکرائبڈ ہیں اور اس کے بعد کو ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ ایک سیاسی مقصد کے لیے فائل کی گئی تھی پٹیشن. ایک دوسری بھی فائل کی گئی آپ کو معلوم ہے, لیکن وہ بھی چونکہ اسپیکولیٹو ٹائپ کی تھی, وہ تو میں نے پہلے کسی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ وہ واپس ہو جائے گی, تو وہ تو واپس ہو گئی.
اب معاملات کچھ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں اور اب میرے خیال میں حالات کچھ اب بدلیں گے. وینیو سے معاملات کچھ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں اور آج وہ جو پٹیشن دائر کی تھی وہ واپس ہو گئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ریویو میں آ جائے, اپیل دوبارہ ہو جائے اور دوبارہ سنی جائے, کیا یہ ممکن ہے سر؟ نہیں, اب انہوں نے جو کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ان کی پٹیشن کو واپس کر دیا, تو اب واپس کرنے کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں, رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ اپیل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اب ذرا ڈاؤٹ فل ہو گیا, کیونکہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو واپس گیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں نے کی تھی, یعنی وہ اس کا سمجھتے تھے جو واپس چلے گئے تھے وہ ایک قسم کا انہوں نے صلح کی تھی. اب اگر آپ نے صلح کی تھی تو اب دوبارہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. اور اگر یہ واپس گئے, اپیل میں گئے, تو یہ چیز یقیناً ان کے خلاف جائے گی. اچھا سر, یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ سیاسی پٹیشن ہے, اس کو سیاسی بنیاد پر فائل کیا گیا ہے. کیا جو اس وقت موجودہ بینچ ہوتا ہے کیا وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ دیکھیں سیاسی پٹیشنز کو انٹرٹین کر کے ہم بھی متنازع ہو جائیں گے, اداروں کو متنازع کیوں بنایا گیا؟ ڈو دے ہیو دا لبرٹی ٹو مے بی جسٹ ڈو اوے وتھ اٹ, یا مطلب ان کو یہ کمپلشن ہوتی ہے کہ وہ سنیں اس کیس کو, اور زیادہ شاید اٹینشن ہوتی ہو کہ اب ہمیں سننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ سیاسی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کہ میرے ویوز ہیں ایز اے جورسٹ, میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس قسم کی پٹیشنز کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو 184(3) آرٹیکل کے تحت جو پٹیشنز انٹرٹین ہوتی ہیں وہ اس واسطے کی جاتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کے خلاف اگر کوئی بات ہو, کہ بہت زیادتی کسی سے ہو گئی ہو, اس صورت میں یہ کیا جاتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹنسز میں, یہ پولیٹیکل میٹرز میں تو سپریم کورٹ کو کبھی انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے, خاص طور سے جہاں پہ دو پارٹیوں آپس میں خلاف ایک دوسرے کے ہیں. لیکن اس میں چونکہ اس طریقے سے یہ گئے تھے ان کے سامنے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم تو ایک آرڈنری پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور یہاں پر چونکہ گورنمنٹ نے پریکاشنری میجرز لیے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز ڈال دی تھیں اور رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں, انہوں نے کہا کہ ان کو آپ کہیں کہ کس طریقے سے ہم کو آنے دیں اسی طریقے سے. تو سپریم کورٹ نے ایز اے جیسچر آف گڈ ول ان کا بھی ٹھیک ہے, لیٹ اس سی واٹ ہیپنس, لیٹ دیم ڈو اٹ. ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو نہیں کرتا, لیکن بہرحال ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. آرٹیکل 124 کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ یہ جو آرٹیکل 124 کے حوالے سے جو کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں, جو کیس بنانا چاہ رہے ہیں, اب ظاہر ہے اس پہ فیصلہ آنا ہے, لیکن وہ آپ شاید بات کر رہی ہیں سیکشن 24 پاکستان پینل کوڈ غداری کا. جی جی, یہ جو پینل کوڈ کی بات کر رہی نا آپ, یہ جو پاکستان پینل کوڈ, غداری, وہ سیکشن 24A پاکستان پینل کوڈ ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کرے جس سے کہ وہ ملک کے خلاف کوئی بات ہو, تو اس صورت میں یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اور میرے خیال میں, میرے ویو میں, جو انہوں نے باتیں کی تھی جس کے لیے یہ شاید اگر وہ لوگ کوشش کریں, گورنمنٹ کوشش کرے ان کے خلاف سیکشن 24 کی, اگر 24A کی اگر ایک شروع کر دیں کمپلین, تو میرے خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہوں گے, چونکہ انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ غیر مناسب تھی اور غیر ذمہ دارانہ تھی, ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے تھی, نہ اس کی کوئی ضرورت تھی. اور جو انہوں نے کیا ہے وہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے. سر غیر ذمہ دارانہ گفتگو پہ اگر آرٹیکل 24 پینل کوڈ لگ سکتا ہے 24, تو سر پھر بہت سارے لوگوں پہ نہیں لگنا چاہیے. تو صرف بات لیکن جو باتیں تھی نا, جو کسی نے کہ اگر آپ اپنے ملک کے سلامتی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, اور تو آپ جتنی مرضی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے رہیں, ہمارے ملک میں تو یہ عام چیز ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں پر ہمارا وقت بھی ختم ہوا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.